ہوں، مجھے بارش میں بھیگنا پسند نہیں۔ رائما نے اس کو پیار سے کہا تو وہ پھر واپس بھاگ گئی۔ وہ اپنے موبائل پر ان کی مختلف پوزز لینے لگی کیونکہ وہ بارش میں نہا نہیں رہی تھی، لیکن ایسے ہی وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ جس رخ پہ وہ کھڑی تھی ایک دم بارش کا رخ بھی اس طرف ہوا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور پیچھے کھڑے وجود سے ٹکرا کر ساکت ہو گئی۔ اس نے پیچھے سے ہی اس کو دونوں بازو سے تھام رکھا تھا۔ بارش اس کو ہلکا ہلکا بھگو چکی تھی، وہ تیز ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ وہاج نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو رائما نے احتجاجی انداز میں نظر اٹھائی اور اس کو آزاد کیوں نہیں کر رہا تھا۔ وہاج نے اس کی آنکھوں میں بڑے اطمینان سے دیکھا۔ رائما کی پلکوں کا رقص بے اختیار تھا۔ کچھ لمحے گزرے، رائما نے خود کو چھڑانا چاہا اور اس بار چھوڑ دیا گیا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ اندر آنے پہ اس کا سامنا شمیلہ سے ہوا، ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ رائما چائے لے لو، میں نے بنائی ہے، مجھے یہیں دے دیں۔ وہ ٹرے سے مگ اٹھاتی بولی، باہر چل کر پیتے ہے نا؟ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، پہلے ہی کپڑے بھیگ چکے ہیں، وہ کہتی پلٹ گئی۔ وہ وہاج کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی میں رکی جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ وہاج بھی اب بچوں کے ساتھ نہا رہا تھا، مستیاں کر رہا تھا۔ رائما بے دہانی میں دیکھے گئی۔ ٹھیک ہے جناب، کبھی لگا کہ یہ اصل موقع ہے تو کر دوں گا اظہار بھی۔ وہاج کی باتیں پھر سے ذہن میں گونجنے لگی تھیں، اس کا دل پھر سے زخمی ہونے لگا۔ ضبط کرتے کرتے بھی ایک آنسو گال پر پھسل ہی گیا۔ رائما چائے پڑی ٹھنڈی ہو گئی، کن سوچوں میں گم۔ شمائلہ نے آ کر اس کو ہلایا تو اپنی سوچوں سے نکلی۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اب کی بار وہ سنجیدہ تھی۔ ہاں کہو، سن رہی ہوں، شمائلہ نے نرمی سے کہا تو رائما نے گہرا سانس لیا۔ آپ کے بھائی مطلب وہاج کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی تھی؟ رائما نے پوچھ لیا۔ شمائلہ کا جو ڈر تھا وہی ہوا۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بچے شور ڈالتے اندر آ گئے۔ ماما مامو جان کہہ رہے ہیں کہ رات میں ہمیں میک ڈونلڈ لے کر جائیں گے، رات کا کھانا نہ بنائیں، ہم پہلے پارک جائیں گے پھر کچھ کھائیں گے۔ اور ابھی بتا رہے تھے جب وہاج بھی وہیں آ گیا اور رائما کی پوچھی بات وہیں رہ گئی۔ رات کو وہ بچوں کی فرمائش پر پہلے پارک گئے پھر میک ڈونلڈ آئے، وہاں آ کر بھی بچے پلے ایریا میں چلے گئے۔ وہاج اور شمائلہ کرنٹ افیئرز پہ بات کرنے لگے۔ جب رائما بس دونوں کو خاموشی سے سنتی رہی، کچھ دیر گزری تو رائما نے سرسری سی نظر بچوں پر ڈالی، لیکن وہیں چلتی سرگرمی کو دیکھ کر اس کی چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اس نے یکدم وہاج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے متوجہ کیا۔ وہاج خاموش ہوتا اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ وہاں بچوں کے پاس اس کو سمجھ نہ آئی کیسے بتائے، لیکن وہاج نے اس کی آدھی بات سن کر ہی گردن گھما کر بچوں کو دیکھا تو شمائلہ نے بھی لیکن وہ دونوں بہن بھائی بے اختیار ہو کر اپنی نشست سے اٹھے تھے، چہروں پر عجیب تاثرات تھے۔ پھر وہاں غصہ دکھنے لگا۔ میں دیکھتی ہوں، شمائلہ نے بھائی کے تیور دیکھ کر کہا۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہاج کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ وہ بچوں کی طرف بڑھا، قدموں میں تیزی تھی۔ شمائلہ رہ نہ سکی تو اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ وہاں پر وہی خاتون تھی جو انہیں مال میں ملی تھی۔ وہ نفیس کو پیار کر رہی تھی اور زرش کو اٹھا رہی تھی۔ وہاج اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور درشتگی سے اس کے زرش کو اس خاتون سے لیا، ساتھ ساتھ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ شمائلہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو منع کیا۔ رائما کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، وہ خود بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ خاتون نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی، ساتھ میں آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ رائما نے اس کو آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ آج غصے سے ہاتھ جھٹکتا پلٹا، لیکن سامنے رائما کو کھڑا دیکھ کر اس کے غصے کا گراف مزید بڑھا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کا لہجہ رائما کو توہین آمیز لگا۔ وہیں ٹک کر بیٹھتی، یہاں کون سا تماشا لگا ہے جو دیکھنے آ گئی ہو؟ آنکھوں میں غضب کی لالی تھی۔ وہ خاتون تو جا چکی تھی، لیکن رائما کی شامت آ گئی، اس کو اپنے حواس معطل ہونے لگے، آنکھوں میں بے یقینی سی ٹھہر گئی۔ اب کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو یہاں سے، سخت سے کہتا بچوں کو لیے وہ اب باہر کی جانب جا رہا تھا۔ وہاج ہمارا آرڈر آ چکا ہے۔ شمائلہ کو بولنا پڑا۔ بھاڑ میں گیا، آرڈر بل دے کر آ جائیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی غراہٹ تھی۔ اتنے لوگوں کے سامنے ایسی عزت افزائی، رائما کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ تو ابھی تک ساکت سی کھڑی تھی۔ شمائلہ بل دے کر آئی تو تعصب سے رائما کو دیکھا۔ بھائی پہ غصہ بھی آیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتی وہ اس کو ساتھ لے کر آئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، بچے بھی سہم چکے تھے۔ رائما تو بے آواز رو رہی تھی۔ اتنی شرمندگی آج تک نہیں اٹھائی تھی جتنی آج اٹھانی پڑی، وہ بھی بنا کسی قصور کے۔ اس کا دل چاہا کہہ دے واپس ہی پر ماما کی طرف اتار دے، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ آدھے راستے میں ہی وہاج نے کسی کو بلایا تھا اور گاڑی اس کے حوالے کرتا وہ خود آنے والے کی گاڑی پر جا چکا تھا۔ رائما نے شمائلہ کو دیکھا، وہ پرسکون تھی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام بھابھی۔
السلام علیکم بھابھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھتا مؤدب سا بولا۔ شمائلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، جبکہ نائمہ تو آنے والے کو جانتی تک نہیں تھی۔ کیسے ہو دانیال؟ شمائلہ نے پوچھا۔ الحمدللہ، وہاں جیسے قرآن انسان کے ساتھ جس حال میں بھی ہو الحمدللہ، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں، ایسا بھی کوئی جلاد نہیں۔ شمائلہ یہ کہنے پر نائمہ نے احتجاجی نظروں سے دیکھا، لیکن شمائلہ نے اس کی طرف دیکھنے کی بالکل بھی غلطی نہ کی۔ وہ اس وقت اتنی شرمندہ تھی، اس کو تو یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ نائمہ گھر جا کر نائمہ کو کیسے فیس کرے گی۔ جی بہت اچھے ہیں، بس ہم ہی خراب ہے۔ دانیال شوخی لیے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن نائمہ متوجہ نہیں تھی۔ جلد ہی وہ لوگ گھر پہنچے۔ نائمہ ابھی گاڑی کے قریب تھی جب اس کو شمائلہ کی آواز آئی۔ اس کو کہنا بہن آئی ہوئی ہے، گھر زیادہ دن باہر نہ رہے۔ شمائلہ کے لہجے میں محسوس کی جانے والی اداسی تھی۔ نائمہ ٹھٹکی تھی۔ اس کو ڈسٹرب نہ کیا کریں نا، آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں۔ جس طرح کا وائس میسج مجھے آیا تھا نا، میں سن کر ہی ڈر گیا تھا کہ اللہ خیر کرے، اتنے دنوں بعد کوئی طوفان آیا لگتا ہے۔ دانیال چابی گھماتا کہہ رہا تھا، اور نائمہ سر جھٹکتے اندر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور بغیر چینج کیے سو گئی۔ شمائلہ چینج کر کے آئی تو دروازہ لاک تھا۔ وہ ایک دو بار کھٹکھٹایا بھی، لیکن جواب نہ دادن وہ دل محسوس کر واپس چلی گئی۔ اگلی صبح دل بے حد بوجھل تھا۔ وہاج گھر نہیں آیا تھا۔ شمائلہ اور نائمہ جب چپ سی کاموں میں مصروف تھی، بچے اپنے کھیل میں مصروف تھے، انہیں یاد بھی نہیں تھا کل رات کچھ ہوا تھا۔ نائمہ کھانا بنا کر آئی تو شمائلہ بھی پیچھے چلی آئی۔ کیا تم مجھ سے بھی ناراض ہو؟ وہ نادم انداز میں بولی۔ نہیں آپا، میں آپ سے بھلا کیوں ناراض ہوں؟ جس کا قصور ہے وہ تو خود تو غائب ہے، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ لیکن میں شرمندہ ہوں، تم اتنی اچھی ہو، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو گھر واپس ہی نہ آتی۔ وہ بجھے لہجے میں کہتی، کہیں کوئی بات نہیں بھول جائیں، وہ تم وہاں سے بالکل نہ بات کرنا جب تک معافی نہ مانگ لے۔ بھلا یہ کہاں کی بات ہوئی؟ کسی کا غصہ کسی اور پہ نکال دو۔ نائمہ کیا کہتی چپ رہی۔ لیکن آپا وہ خاتون ہیں کون؟ نائمہ کو اپنی سوال پوچھنے کا مناسب وقت یہی لگا۔ مجھے خود نہیں پتا، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ لیکن اس بار پہلے بھی وہ جب ملی تھی تو وہاں نے تب بھی ریئیکٹ کیا تھا۔ نائمہ نے مول والا سارا واقعہ شمائلہ کو بتا دیا۔ اگر یہ بات ہے تو یقیناً وہ وہاج کو جانتی ہے، اور وہاج کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا۔ پوچھوں گی تو آسانی سے بتائے گا بھی نہیں۔ وہ پھر تمہیں پتہ ہے وہ عورت سے ویسے ہی کھار کھاتا ہے۔ وہ بات کو گھما گئی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے ایک دو بار جب بھی میں امی کی طرف گئی تھی، نائمہ اپنی ساری الجھنیں بتاتی رہی۔ وہ اپنے پیچھے ہوئی تباہی بھی بتانے لگی۔ شمائلہ کے لیے یہ نئی بات تھی۔ اس کا رنگ فق ہوا۔ مجھے گارڈ بابا نے بتایا تھا کہ وہ ایسا پہلے نہیں تھے، بس کچھ عرصے پہلے ایسا کچھ ہوا۔ وہاں جو توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ وہ مزید بتا رہی تھی اور شمائلہ کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ کچھ ایسا بھی تھا جو اس سے چھپا ہوا تھا۔ اس کا بھائی کون کون سی اذیتیں سہ رہا تھا اور اس کو بھنک تک نہ لگنے دی۔ وہ بس تھوڑا مشکل انسان ہے۔ بچپن کے کچھ واقعات کبھی کبھی کچھ بچوں پر بہت زیادہ اثر کر جاتے ہیں۔ ان کے شعور میں وہ سارے خوف اور ساری تکلیفیں نقش ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے ان سب اثرات سے نہیں نکل پاتے، اور ان کی شخصیت انہی حادثوں کے زیر اثر بنتی ہے۔ ایسے بچے بہت حساس ہوتے ہیں، جبکہ کچھ بچے بالکل نارمل ہوتے ہیں۔ بچپن کے حادثات ان پہ ایسے اثر نہیں کرتے کہ ان کی شخصیت میں نقص آ جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان سب باتوں کا اثر سے جلد نکل آئے گا انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم فکر نہ کرنا یا برا نہ ماننا، بلکہ تمہیں اگر برا بھلا بھی کہنا ہے تو کہہ سکتی ہو۔ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا، تمہارا حق ہے۔ میں ویسی نند نہیں ہوں جو اپنے بھائی کی حمایت کروں۔ وہ بیمار نہیں ہے، وہ برا بھی نہیں ہے، ویل ایجوکیٹڈ اور ویل کریکٹر انسان ہے، بس مینٹل ہیلتھ ایگزسٹ ہے۔ آخر میں شمائلہ کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھیں نم تھی۔ نائمہ کو دھچکا لگا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی کہ لوگوں کو ان باتوں پہ برا بھلا کہتی جن میں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس نے شمائلہ کے کندھے پر بازو حائل کیا اور کچن چیئرز کی طرف آئی۔ آپا میں ایسی لگتی ہوں آپ کو؟ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ہم اس سب کو مل کر ٹھیک کریں گے، یو جسٹ ڈونٹ وری۔ وہ اس کا ہاتھ تھپتھپاتی کہنے لگی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر نائمہ بولی، آپا ایک بات بتائیں، کچھ دن پہلے ایسا ہی یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی کسی کے چھوڑ جانے کی بات کر رہے تھے۔ نائمہ کے لہجے میں وہم بول رہے تھے۔ پہلے تو ایک بات پلو سے باندھ لو، وہ یہ کہ میں اپنی قسم کھانے کو تیار ہوں، اس معاملے کے وہاں سے کہیں کوئی اور بھی معاملہ نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس کو آرمی سے کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی، وہ ان چکروں میں پڑتا۔ شمائلہ کے کہنے پر نائمہ نے ایک ہفتے پہلے والی وہاج کی باتیں یاد آئیں، لیکن شمائلہ کا یقین بھی نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا نا کہ یہ بس بچپن کے حادثات ہیں جو آج تک اس کو جکڑے ہوئے ہیں۔ دراصل پاپا کی ڈیتھ اس کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی، اس کی تب نئی پوسٹنگ ہوئی تھی دوسرے شہر۔ انفارم کرنے کے باوجود وہ پہنچ نہیں سکا تھا، اور جب تک پہنچا پاپا جا چکے تھے۔ وہ بہت بچپن میں جب ممی چھوڑ کے گئی تھی تو یہ بہت چھوٹا تھا۔ دادی جان اس کو کسی رشتہ دار کے یہاں لے گئی ہوئی تھی۔ جب ان کی واپسی ہوئی ممی بھی جا چکی تھی، بس تب سے لے کر آج اب تک اس کے ذہن میں یہی ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ شمائلہ نے محتاط انداز میں وہاج کی زندگی کی چند گتھیاں اس کے سامنے لائیں۔ نائمہ کو سمجھ میں کچھ آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی یہ بہت اہم سوال تھا، لیکن
شمائلہ کا مغموم انداز دیکھ کر اس نے مزید سوال نہ کیے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مجھے LLB کرنے کے بجائے سائیکولوجی کی کوئی ڈگری لینی چاہیے تھی، اپنے شوہر کو تو سمجھ لیتی نا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کا موڈ فریش کرنے کو بولی اور کامیاب بھی ٹھہری۔ شمائلہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ مغرب کی اذان نے ماحول پر چھایا اثر چھاپ چھوڑ رکھی تھی۔ رحمہ کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی اور شمائلہ بچوں کے لیے اوپر نماز پڑھانے گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر گزری جب ڈائننگ پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، وہاں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شمائلہ نے نمبر ٹرائی کیا لیکن بن جا رہا تھا۔ پھر شمائلہ کے یہی کہنے پر رحمہ نے اپنے نمبر سے کال ملائی۔ وہ دل ہی دل میں خوب ہنسی، آج سے پہلے کبھی اس کی کال اٹھائی گئی تھی جو اب اٹھائی جاتی۔ مومانی جان، کل آپ میرے لیے میکرونی بنائے گا؟ اوکے۔ ظریف نے اپنی فرمائش ایک دن پہلے نوٹ کرانا ضروری سمجھا۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ خوش دلی سے کہتی گلاس میں پانی ڈال رہی جب راہداری سے چاپ کی آواز گونجی اور پھر قریب آتی چلی گئی۔ پانی کا گھونٹ بھرتے اس نے ایک بار سرسری سی نظر اوپر اٹھائی اور آنے والے ڈائننگ ایریا کے سرے پر کھڑا تھا۔ رحمہ نے دیکھنے پر سیکنڈ کے ہزارہ حصے میں نظر ملی اور رحمہ نے اس سے بھی پہلے نظریں جھکا لی۔ ماموں جان آ گئے۔ ظریف نہ لگاتی کرسی سے اٹھتی اس کی طرف بھاگی۔ باقی دونوں بھی ماموں سے ملنے اٹھ گئے۔ وہ تینوں سے ملتا قریب آیا۔ بہن نے تو پھر سلام کر لیا تھا، بیوی نے تو سلام دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ سب سمجھتا رحمہ کے برابر سیٹ سنبھال گیا۔ اس کی والی کرسی پر شمائلہ بلا جامان تھی۔ رحمہ نے اس کے بے حد قریب بڑھنے پر پہلو بدلا۔ لگتا ہے کھانا کافی مزے کا بنا ہے۔ وہ یقیناً رحمہ کی روبت سے چوٹ کر رہا تھا۔ ظاہر ہے رحمہ کے ہاتھ میں ذائقہ ہی بہت ہے۔ شمائلہ نے بریانی کی ٹرے اس کی جانب بڑھاتے جواب دیا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ رحمہ کو اس کے جواب پر تعجب ہوا۔ وہ تو مکھن ملائی ہو رہا تھا۔ انسان گھر آئے اور انسان سے حال چال ہی پوچھ لیتا ہے۔ سر جھکائے ہلکی سی آواز میں کہا گیا۔ رحمہ کے ہاتھ سست ہوئے۔ اگلے ہی پل وہ بے نیاز ہوئی۔ مجھے لگا تمہیں میرا انتظار ہے، تمہاری کافی کال آئی ہوئی تھی۔ بات کرتا وہ ساتھ ساتھ بس سے کھا بھی رہا تھا۔ اب کی بار رحمہ کو جواب دینا بہت ضروری لگا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے آپ کے بلا وجہ کالز کرنے کا کوئی شوق نہیں، کیونکہ جب وجہ ہوتے ہوئے بھی میں نے کال کی ہے تو آپ نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب بھی میں نے آپ کی بہن کی وجہ سے ہی کال کی تھی اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ آپ نے تو میری کال اٹھانی نہیں۔ چلو ان کا کہا تو مان لوں۔ بڑی فرصت سے رحمہ نے اس کو واضح جواب دیا اور بس وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر گہری سانس بھرتا گویا ہوا۔ کیا معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی؟ وہ ذرا اونچی آواز میں کہا گیا، لہجہ پر امید تھا۔ اب کی بار آواز ڈائننگ پر بیٹھے سب لوگوں نے سنی۔ رحمہ بات کی دل پہ لگی تھی۔ پہلے وہ دل کو سمجھا لیتی تھی لیکن اب تو بات ہی عزت نفس کی تھی۔ اس نے شمائلہ کو دیکھا، تیز آواز سے چمچہ پلیٹ میں رکھا، کرسی دھکیلتی پیچھے اٹھ کر چلی گئی۔ وحاج کو حیرانگی ہوئی، اتنے سخت ری ایکشن کا تو خیال بھی نہیں تھا۔ کیا آپ کو بھی کچھ کہنا ہے؟ بہن کو خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ بولا، جیسے تم تو میری ساری مانتے ہو۔ وہ منہ بنا کر بولی تو وحاج نے بے اختیار آنکھیں گھمائیں۔ معاملات گمبھیر تھے۔ رات میں وہ انتظار کرتا رہا کہ رحمہ روم میں آئے تو وہ اس سے بات کرے۔ ویسے بھی وہ مطمئن تھا بھلا رحمہ نے کیا بھی کہہ لینا ہے، ہر دفعہ کی طرح اب بھی نارمل ہو جائے گی۔ وحاج نے بس معافی مانگ کر اپنا گرد ختم کرنا تھا۔ انتظار کر کے جب وہ اکتا گیا تو خود ہی اس کی تلاش میں باہر نکل گیا۔ وہ اپنے دھیان میں ہی کچن کی جانب جا رہا تھا جب لاؤنج کے نیم اندھیرے اور چلتے پنکھے نے اسے قدم روکے۔ اس کی دانش میں وہ کچن میں مصروف ہوئی لیکن یہاں تو محترمہ صوفے پہ نیم دراز محو استراحت تھی۔ وحاج کے اعصاب تن سے گئے۔ اب نہیں کروں گا ایکسکیوز، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا پلٹ گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ شمائلہ فاطمہ کی چوٹی بنا رہی تھی، رحمہ نفیس کو میچ کروانے میں مصروف تھی اور زریش اپنی مستیوں میں تھی۔ وحاج صبح فجر کا نکلا، اب گھر آیا تھا۔ السلام علیکم، کیا چل رہا ہے بھائی؟ اندر داخل ہوتا وہ حشاش بشاش انداز میں بولا۔ زریش کو گود میں بھر کے صوفے پہ دراز ہوا۔ کچھ خاص نہیں، بس معمول کے کام۔ تم بتاؤ کھانا کھاؤ گے؟ مصروف سی بولی، نہیں میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ بات کرتے کرتے سرسری نظر رحمہ پر بھی ڈال لی جاتی لیکن وہ بالکل متوجہ نہیں تھی۔ ماموں جان، کل 14 اگست ہے، ہم نے پریڈ دیکھنے جانا ہے۔ فاطمہ نے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، ہم ضرور جائیں گے، دانیال کو کہا ہوا ہے، وہ ارینج کر دے گا۔ وحاج کہہ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن دھیان بار بار سامنے بیٹھی سنجیدہ چہرے والی لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ وحاج کو وہ کبھی بھی غیر نہیں لگی، اس کی موجودگی میں ایک کمفرٹیبل احساس ضرور رہتا تھا لیکن اب نہ جانے کیوں وہ کچھ روٹھی سی تھی اور وہ بہت عجیب وائبز دے رہی تھی۔ وحاج گہری سانس بھرتا وہاں سے اٹھ کر ہی چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح 14 اگست کی رات کو بارش ہوئی تھی اور صبح موسم خوشگوار
خوشگوار تھا. سب لوگ صبح ہی صبح جانے کو تیار تھے, لیکن رائما سادہ سے ہولیے میں ہی کچن میں مصروف تھی. کچھ ہلکا پھلکا ہی کھانا کوئی فنکشن سے واپسی پر ہم اچھا سا کھانا کھائیں گے. ڈائننگ میں داخل ہوتے ہوئے جلت میں بولا, لیکن پھر ایک دم رک گیا. وہاں سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ جوس کا گلاس منہ میں لگاتے وہ حیرت سے بولا, ممانی جان نہیں جا رہی ہمارے ساتھ؟ وہ بابا فاطمہ کی طرف سے آیا تھا. وہاں نے تعجب سے رائما کو دیکھا جو انجان بنی کھڑی تھی. تم کیوں نہیں جا رہی؟ موڈ نہیں ہے, کندھے اچکا کر جواب دیتی وہ باہر نکل گئی. وہاں کی بہویں اوپر کو شوٹ کر گئی کی تھی. وہاں تم جا کر کہو شاید تمہاری مان جائے. ہم تو بہت کہا لیکن مان ہی نہیں رہی. شمائلہ نے وہاں بال وہاج کے کوٹ میں ڈال دی. منہ کو راوی بناتے وہ اس سے بات کرنے کے لیے اٹھ گیا. تم کیوں نہیں جا رہی؟ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا وہ سیدھا مدے پر آیا تھا. میں بتا کر آئی ہوں موڈ نہیں ہے. سادہ لہجہ. اگر موڈ نہیں ہے پھر بھی سب اتنا اصرار کر رہے ہیں. چلی چلو. وہاں کا نرم لہجہ اپنانا ضروری لگا. پتہ نہیں سب کیوں اصرار کر رہے ہیں جبکہ میری بالکل بھی ضرورت مرضی نہیں ہے, اور پھر مجھے بلا وجہ انسلٹ کروانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. اب کی بار لہجہ روڈ تھا. رائما اب تم روڈ ہو رہی ہو. تنبیہ کی کہ کتنی عجیب بات ہے نا, دوسروں کا تھوڑا بھی لہجہ سخت لہجہ برا لگتا ہو. خود ہم بھری محفل میں وار کر جائیں اور پرواہ بھی نہ ہو. وہ اس کو موقع مل چکا تھا حساب برابر کرنے کا. وہاں کو سمجھ نہیں وہ کیا کہے. جو بھی ہے اس وقت تمہیں شمائلہ آپا کا کہے کا احساس ہونا چاہیے. وہ تو تمہارا بہت کرتی ہیں نا, اور بات تو تم ان کی بھی نہیں مان رہی. وہ اس کی بار لہجہ سنجیدہ تھا. ہاں, بات شمائلہ آپا کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو اتنا اصرار کر رہے ہیں. وہ چھوئی میں اصرار نہیں کر رہا, میں بس تمہیں دوسروں کا احساس کرنے کا کہہ رہا ہوں. اب کی بار وہاج کا موڈ بگڑا تھا. ہاں, وہاں دانیہ نے سب کو بتا دیا تھا کہ میجر وہاج کی مسز بھی آ رہی ہیں, اور یہی مسز ہی نہیں تھی. یہاں مسز ہی نہیں تھی مان رہی. وہاج کو ایسی کسی بھی صورتحال کا اندازہ ہوتا تو وہ پہلے ہی کوئی ترکیب بنا چکا ہوتا. ہاں, یہ صحیح کہا. ویسے ایک بات بتائیں, کبھی خود دوسروں کا احساس کیا ہے؟ رحمہ کا لہجہ استہزیہ تھا. اب وہاج کی بس ہو گئی. میں تمہارے اس رویے کو یاد رکھوں گا. وارننگ دیتے لہجے میں کہہ کر وہ پلٹا اور ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کرتا چلا گیا. ایک لمحے کو تو وہ کانپ اٹھی, پھر خود کو تسلی دینے لگی. کچھ دیر گزری تو موبائل بجا. شمائلہ کا میسج آیا ہوا تھا. آئی ایم پراؤڈ آف یو ڈارلنگ. آگے ہارٹ اور کس ایموجیز بنے ہوئے تھے. رائما کا سارا موڈ رفو چکر ہوا. اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا. شمائلہ بچوں کو سلا کر نیچے آ گئی. رائما نے چائے بنائی اور دونوں لاؤنج میں بیٹھی. چائے دو کیونکہ دونوں ہی آج ہوئے واقعے پر تبصرے کرنے کو بے چین تھی. سچی بڑا مزہ آیا. تم نے بہت اچھا کیا. ایسے ہی موڈ رکھو. شمائلہ چائے کا گھونٹ بھرتی بولی. رائما مسکرائی تھی. تمہیں پتہ ہے وہاں ہر کوئی آ کر پوچھ رہا تھا, سر آپ کی وائف نہیں آئی؟ سر ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کی مسز بھی آئی ہیں. اف, کیا بتاؤں. آج کا غصے سے برا حال تھا. دونوں کا کہہ کر لاؤنج میں گونجا تھا. میں نے بھی سارے بدلے لیے ہیں. خوب سنائی تھی. اتنا بھی کیا. وہ منہ بنا کر بولی. ویسے کیا آج بھی باہر ہی سوؤں؟ باہر سونے کا پلان بھی شمائلہ کا تھا. ہاں تو جب تمہارے بھائی سے لڑائی ہوتی تو میں تب تک الگ سوتی ہوں جب تک منائے نہ مجھے. شمائلہ ہنستے ہوئے بتانے لگی. اچھا, کل مجھے اپنی دوست کی طرف جانا ہے, تم چلو گی؟ شمائلہ یاد آنے پر پوچھنے لگی. میرا موڈ تھا کہ میں گھر چکر لگاؤں. رائما کے ماما پاپا کا سے دل اداس ہو رہا تھا. کیوں نہیں, میں بھی یہی ہوں. تم ہو آنا, 2-3 دن رک جانا. نہیں, بس ایک رات کے لیے جاؤں گی. رائما نے اپنے پلان بتایا. وہاج کی ٹینشن نہ لو, آرام سے رہ کر آؤ. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں. وہ آنکھ دبا کر بولی تو دونوں ہنستی چلی گئیں. تبھی اپنی اسٹڈی سے کمرے کی طرف جاتا وہاج دونوں کے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر وہیں چلا آیا. رائما, میرے لیے کافی لے کر کمرے میں آؤ. آتے ہی بولا. ابھی تو آدھا گھنٹہ پہلے دے کر آئی ہوں. وہ بے ساختہ بول گئی. وہاج نے اچھا والے تاثرات سے دیکھا. تو میڈم آپ بتا دیں کہ آپ مجھے کب کافی دے سکتی ہیں. صوفے پر اس کے پاس بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھتا رائما کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا. کندھے سے کندھا مس ہو رہا تھا. چہرہ بالکل قریب جھک آیا. اینی ٹائم آف ٹائم ٹیبل سوال کے ساتھ ہی اس نے پیچھے اپنے کندھے کو دراز کیا. رائما صحیح معنوں میں گڑبڑا گئی. میں بھی لائی, جلدی سے کہتی وہ اٹھ کر چلی گئی. وہاج اس کی پشت کو دیکھتا رہا. جب وہ غائب ہو گئی تو گردن گھما کر بہن کو دیکھا جو بڑی سی اسمائل کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی. آپ نے میری اچھی خاصی بیوی کو بگاڑ دیا ہے. لہجہ بے حد سنجیدہ تھا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سب بہت ٹھیک جا رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بس میرے کچھ اپنے اصول ہیں, اور اگر ان میں وہ پوری ہوئی تو میں بنا کسی دوسری سوچ کے اپنے اس رشتے کو پوری طرح اپنا لوں گا, کیونکہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے اپنے ساتھ مسئلے ہیں. آپ جانتی ہیں عورت ذات کو لے کر میرے بہت سے خدشے ہیں. میں ریکور نہیں ہوں ابھی.
مجھے کچھ وقت لگے گا کسی بھی طرح کے فیصلے کے لیے، لیکن میں اس رشتے کو کبھی ختم نہیں کروں گا، اس بات کی تسلی رکھیں۔ آپ اینڈ اپر ڈاؤنز آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے معاملات الجھ بھی جائیں، مشکلات بھی آئے، میرا ماضی اس کے لیے ناقابل قبول ہے، لیکن پھر بھی جو ہوگا اچھا ہوگا۔ ہاتھوں کو آپس میں مسلتا وہ سیدھے ویسے ہی سنجیدہ اور گمبھیر لگ رہا تھا۔ اس وقت یہ واقعی آرمی والا لگ رہا ہے، الگ ہی انداز شاہانہ ہے۔ شمائلہ نے دل ہی دل میں کہا تھا، اپنے بھائی پر یقین رکھیں، میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کبھی روڈ نہیں ہوا، کبھی بدتمیزی نہیں، کبھی برا بھلا نہیں کہا، اور اگر غیر دانستگی میں ایسا ہوا ہے تو ایکسکیوز بھی کیا ہے۔ ایسے میں آپ نے اس کو الگ طریقے سے ایکسپوائل کیا ہے، اور یہ سب مجھے اس کے ساتھ روڈ ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ زندگی میں نے گزارنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری لائف پارٹنر میرے مطابق نہ بھی ہو تو میرے کہے کی لاج ضرور رکھے، اور اگر وہ ایسا نہ ہوا تو میں پلان بی استعمال کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی میرڈ لائف کسی بھی ڈرا بیک کے بغیر چاہیے۔ مگر لیگلی ہماری کیمسٹری اچھی چل رہی ہے، اور اب آپ کی ساری سازشوں کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پہلے دن جتنی دوری پر آ گیا ہوں۔ ساری بات کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ خیر، آپ جو بھی کر لیں، آئی ہیو مائی اون پلانس۔ وہ ایک تیکھی مسکراہٹ اچھالتا چلا گیا۔ شمائلہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ کوئی مان سکتا ہے کہ میں اس کی بڑی بہن ہوں، بدتمیز۔ وہ خفگی سے سر جھٹکتی ہوئی صوفے پر دراز ہوئی۔ رائمہ کافی لے کر جانے لگی تو آواز دے کر روک لیا۔ ایسا کرو تم اندر ہی سو جاؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو وہ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ یار میں ابھی یہاں لیٹی ہوں تو پتہ چلے گا یہاں سونا کتنا مشکل ہے، اس لیے کہا باقی معافی مانگے گا تو ہی بات کرنا۔ اگلا اس کا گال تھپتھپا کر وہ خود بھی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں جب وہ ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑا رہی تھی، اس کو بڑی خوش تی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رحمہ خاموشی سے چینج کرنے چلی گئی، اور جب وہ بیڈ پر آ کر دراز ہوئی تو وحاج کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو وحاج کے فون کی گھنٹی بری طرح ختم کرتی ہوئی رائمہ کو بھی بیدار کر گئی۔ اس نے بے ساختہ پاس سوئی زرش کو تھپکا تھا اور گردن گھما کر ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ 2 دن اپنی ماما کی طرف گزار کے وہ آج دوپہر ہی آئی تھی، اور شمائلہ اور رائمہ کے جانے کی وجہ سے اپنی دوست کی طرف نہیں جا سکی تھی۔ آج شام میں دونوں بڑے بچوں کو ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ زرش کو ہلکا ہلکا بخار تھا تو اس کو رائمہ کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ رائمہ نے رات کا کھانا بنایا۔ کچھ دیر زرش کو یوں ہی بہلاتی رہی، پھر کمرے میں لا کر سلانے لگی۔ کچھ دیر گزری کہ وحاج بھی آ گیا، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے ہم کلام ہو جیسے گریز کر رہے تھے۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی۔ وحاج ابھی تک واش روم میں تھا۔ رائمہ چڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور موبائل اٹھا کر کال آئی ڈی دیکھی۔ نازیہ کالنگ۔ رائمہ کا حلق کڑوا ہوا موبائل شٹ ڈاؤن کیا اور پیر پٹکتی وہ پھر سے زرش کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ غصے میں عجیب و غریب باتیں سوچتی وہ نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ پھر کب شمائلہ آپا لوگ آئے، وحاج نے کب کھانا کھایا، اس کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ زرش اس کے پاس ہی سوئی ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کس وقت وہ اٹھ کے اپنی ماما کے پاس چلی گئی تھی۔ 5 بجے قریب بجتے الارم پر دونوں کی آنکھ ایک ساتھ کھلی تھی اور دونوں ایک ساتھ ساکت ہوئے تھے۔ وہ دونوں دانستگی میں اپنی طرف سے زرش کو حق کر کے سوئے ہوئے تھے۔ کئی لمحے دونوں خالی ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر ایک دم ہی ہوش میں آئے تھے۔ رحمہ اپنی بےترتیب دھڑکنوں کے ساتھ جھٹ سے اٹھی تھی اور پلٹ کر جانا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے لگنے والے جھٹکے پہ وہ کانپ اٹھی۔ اس کو گردن گھما کر دیکھنے کی ہمت بھی رخصت ہونے لگی۔ کوئے جانا میں وہ کیا گم مانگو، حالت حال یک صدا مانگو، ہر نفس تم یقین منم سے رس اپنے گمان کا مانگو ہے، اگر وہ بہت ہی دل نزدیک اس سے دوری کا سلسلہ مانگو، در مطلب ہے کیا مطلب انگیز کچھ نہیں ہو سکوں، کچھ بھی جا مانگو، گوشہ گیر ابار ذات ہوں میں، مگر مجھے ہو کر میرا پتہ مانگو، منکران خدائے بخش اس سے تو اور ایک خدا مانگو، اس شکم رقص گر کے ساحل ہو، ناف پیالے کی تم عطا مانگو، لاکھ جنجال مانگنے میں ہے، کچھ نہ مانگو فقط دعا مانگو۔ وحاج لاج کے لان میں چڑیوں کی خوب ادھم مچا ہوا تھا، اور اندر وحاج احمد کے کمرے میں رائمہ وحاج کی دھڑکنوں نے اٹھ کر جانے پر جو جھٹکا اس کو لگا تھا، اس جھٹکے نے اس کو ساکت سا کر دیا تھا۔ وحاج جو سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر سیدھا ہو رہا تھا، تعجب سے رائمہ کی پشت کو دیکھتا اٹھی تو وہ بہت تیزی سے تھی، پر اب کیا ہوا، بھاری آواز میں بولا تو رائمہ نے جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھنڈی ہوئی۔ اس کا دوپٹہ وحاج کے نیچے تھا اور اسی وجہ سے اس کی گردن کو جھٹکا لگا تھا۔
رائما کی شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہاں جو اس کو دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کے تعاقب میں سب سمجھتا ہلکا سا کھسک کے سائڈ پہ ہوا اور خود ہی دوپٹہ کھینچ کر آزاد کیا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اٹس اوکے، اٹ واز جسٹ اے مسٹیک۔ اس کے بالکل نارمل انداز پہ اب رائما کو تعجب ہوا تھا۔ خود کو سنبھالتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بیڈ پر نیم دراز موبائل استعمال کرتے وہاں جب کی آنکھوں میں صاف شرارتی اور ہونٹوں پہ دل فریب درد۔ 25 اگست کو بچوں کے اسکول کھل جانے تھے، تبھی شمائلہ نے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ وہ حاج کو بھی لیکچر دیتی رہی، 20 دن رہ کر جا رہی ہوں لیکن تم نے ملازمہ کا بندوبست کرنا گوارا نہیں کیا، مجھے افسوس ہے تم پر۔ وہاج عجیب انسان ہو، تپی تپی سی بولی۔ سوری آپا، میں نے بات کی تھی، پر ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دوں گا، وہ نارمل تھا۔ ہاں تمہیں کیا مسئلہ بھلا، خود کرنے پڑے نا، اتنے بڑے گھر کے کام تو احساس ہو۔ آپا آپ کی بھابھی کوئی نازک حسینہ تو ہے نہیں جو ذرا سا کام کرنے پہ تھک جائے، اور پھر دو لوگوں کے آخر کام ہی کتنے ہوتے ہیں، پورے 10 بجے سارا کام ختم کر کے محترمہ بیڈ پر ہوتی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا، زیادہ برڈن نہیں ہے، وہ نہایت آرام سے کہہ رہا تھا اور کچن سے اس کے لیے کافی لے کر آتی۔ رائما نے افسوس سے اس کو دیکھا اور گہرا سانس بھرتی مگ اس کے سامنے کیا۔ شکریہ وحج بڑی سی مسکراہٹ لیے بولا، لیکن رائما نے بس شکایتی نظروں سے ہی نوازا۔ جو بھی ہے وحج، تم بس کام والی کا بندوبست کرو ورنہ میں اپنی بھیج دیتی ہوں، میرے پاس 2 ہیں۔ آپا اپنی بات پر اڑ چکی تھی۔ اوکے باس، جلد ہی انتظام ہو جائے گا، تسلی دیتا مگ ہاتھ میں تھامے وہ وہاں سے اڑ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ، تم اتنی نکمی لڑکی ہو جو شوہر کے قابو کرنا نہیں آیا؟ اب کی بار ان کا رخ رائما کی طرف ہوا، وہ بیچاری گڑبڑا گئی۔ نہیں لیکن میں کیسے، وہ حمانک ہوئی۔ مطلب تم کیوں نہیں، تم تو بیوی ہو، پورا پورا حق ہے۔ انہوں نے گھور کر کہا، شاطر عورتوں والی چالاکیاں نہیں آتی مجھے، آپ ہی کچھ ٹپس دے جائیں۔ وہ منہ بناتی بولی، ٹپس کیا، میں دن میں 70 دفعہ کافی دیتی ہوں، اس پر ہی کچھ پڑھ کے پھونک دیا کر۔ وہ اپنے اتنے شاطرانہ انداز میں بولی کہ رائما کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ آپا چیخ نما آواز میں کہا گیا، خود ہی تو پوچھا ہے تو میں نے شاطر مشورہ دے دیا، اب تم شاطر ہو نہ ہو، شاطر تو ہو نہیں، منہ بنا کر کہتی وہ کہکا لگا گئی تو رائما بھی ہنس پڑی۔ میں اچھی نندوں کا سنا تھا، شکر ہے اللہ نے مجھے نواز بھی دیا، وہ پیار سے بولی، مطلب شاطر مشورہ دینے والی؟ اب کی بار آنکھیں گھما کر کہا گیا، پھر سے دونوں ہنس دیں۔ ستمبر کے شروع ہوتے ہی ایبٹ کا موسم بہتر ہونے لگا۔ شمائلہ آپا کو گو کہ کوئی گئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے اور رائما کی بوریت حد سے سوا ہو گئی تھی۔ وحاج کا بھی آج کل سخت قسم کا ٹائم ٹیبل تھا، اکثر تو وہ رات بھر باہر رہتا اور صبح میں 3-4 گھنٹوں کے لیے آتا اور پھر سارا دن غائب۔ رائما کو اس نے بتا دیا تھا کہ اس کا انتظار نہ کیا کرے، اس کے آنے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا، باہر زور کی ہوا چل رہی تھی۔ رائما اپنے لیے کافی بنا کر باہر آ گئی، دروازے کے باہر بنے اسٹیپس پر بیٹھ کر وہ کافی کے ساتھ موسم بھی انجوائے کر رہی تھی جب بیرونی دروازے کی دوسری طرف ہارن بجا تھا اور مستعد گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا۔ رائما سکون سے بیٹھی کافی کے گھونٹ بھرتی رہی، تھکا ہارا وہاج ایسے لمحے گھر داخل ہوا۔ سامنے بیٹھی رائما کو دیکھ کر عجیب سا احساس جاگا تھا، گاڑی کی روشنیاں سیدھا اس کے وجود پہ پڑتی اس کو روشن کر رہی تھی۔ اپنے ٹفٹ ہوتے شیڈول کی وجہ سے وہ دن اور رات کا زیادہ حصہ گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں رائما یا تو اس کو سوتی ملتی تھی یا گھر کے کاموں میں مصروف، اور اب اس کو اس وقت ایسے سکون سے بیٹھا دیکھ کر وحاج کو اپنی تھکاوٹ اترتی لگی۔ وہ آرام سے گاڑی بند کرتا مضبوط قدموں سے اس کی طرف آیا تھا۔ رائما ہر چیز کو دیکھ رہی تھی سوائے اس کے۔ وحاج وہیں سیڑھیوں پہ بالکل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ رائما کو حیرت نے گھیرا، کافی کی خوشبو میں وحاج احمد کی خوشبو بھی ماحول میں چھا سی گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ مگ کو مضبوطی سے تھامے پوچھ رہی تھی۔ وحاج نے پہلے اسے اور پھر اس کی مضبوط گرفت کو دیکھا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، وہ سچ بتانے لگا، پھر دونوں بازو کو پیچھے کی جانب لے جا کر زمین پر ٹکا کر ریلیکس ہوا۔ نظریں ابھی بھی رائما کے گرد طواف سا کر رہی تھی جس کا بال تیز سے چلتی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ وحاج نے گارڈ کے کیبن کی طرف دیکھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ میں آپ کے لیے کافی بنا لاؤں؟ وہ دیکھ سامنے رہی تھی مگر اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ وحاج اس کے اٹھ کے چلے جانے کا سوچ کر بدمزہ ہوا، لیکن کافی کی طلب بھی تھی، پھر وہ رکا۔ رائما کو ہوا میں اڑتے بال ہر طلب ختم کر رہے تھے۔ وحاج نے اپنے ہاتھ آگے کی طرف بڑھا کر رائما کا مگ تھاما۔ رائما سٹ پٹا گئی اور باقاعدہ گردن گھما کر اس کو دیکھا جو اب اس کی کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا، اور پوری آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے شادی کے 10 سال بعد بھی ایسی کوئی امید نہیں رکھتی تھی۔ اس کی حیرت بجاتی وحاج نے اس کی حیرت بھانپ لی۔ سوری، تم نے ایسے ہی مگ تھام رکھا تھا تو مجھے لگا تم پینا نہیں چاہ رہی، وہ انتہائی معصومیت سے بولا۔ رائما کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی، وہ اپنا چہرہ موڑ گئی۔ رائما کو مدھم آواز میں بولا۔ رائما کو لگا ہوا میں جیسے سرگوشی کی ہو۔ جی، اس نے پلٹ کر بالکل نہ دیکھا، دل آگے ہی ہاتھوں میں دھڑک رہا تھا۔
ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کافی کا مگ دوبارہ اس کے ہاتھ میں دیتا بولا، جب وہ بلا وجہ ہی بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی۔ وحاج کا دل چاہا ان کی دھیمی خوشبو کو قریب سے محسوس کرے۔ میں ایک ضروری کام سے ملیشیا جا رہا ہوں۔ اب کی بار وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ رائما نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کیسا ضروری کام؟ رائما ایک دم ہی اداس ہوئی۔ ملٹری آفس کی حیثیت سے گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ جانا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ رائما کو کیا پتا کون سی ملٹری آفس، کون سے آفیشلز، وہ ان سب میں نہ بلند تھی۔ کب جانا ہے اور کتنے دن کے لیے؟ رائما کو اب عجیب بے بسی محسوس ہونے لگی۔ سنڈے ایوننگ، موسٹ پروبیبلی فار 1 منتھ، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اتنا لمبا گورنمنٹ آفیشل، اس کے سوال پر وحاج نے جانا کہ وہ اتنا بھی لائن نہیں تھی۔ ہاں بس میں کچھ سیکیورٹی ایشوز۔ وہ ایسے بولا کہ رائما اگلا سوال نہ کرے، لیکن میں نے تو آج تک کسی گورنمنٹ آفیشل کو اتنا لمبا ٹور نہیں دیکھا۔ وہ اڑتے بالوں کا جوڑا بنا کر اس کی طرف پوری متوجہ ہو چکی تھی۔ وحاج کو نرمی برتنے پر تاؤ آیا۔ ہمارے کام اور طرح کے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر کسی بھی سہارے کے بغیر باندھا گیا رائما کا جوڑا کھول دیا۔ وہ ایک تواتر سے لہراتے چلے گئے۔ وحاج مبہم سا مسکرایا۔ وہ مبہوت ہوا تھا، جبکہ رائما کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس کو اپنے ذہن میں ابھرتے سارے سوال بھولنے لگے۔ وحاج نے اس کے بالوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کے تاثرات کو کھوجا۔ وہ اس کے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال ہوتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آج کھانا ملے گا؟ وہ نارمل انداز میں کہے الفاظ رائما کو تھوڑے روڈ لگے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں لگاتی ہوں۔ فریش تو میں کب کا ہو گیا، ہلکی آواز میں کہتا وہ تو چلا گیا، لیکن رائما کو ایک دم سب کچھ بہت حسین لگنے لگا۔ اس نے باہر چلتی ہوا اور سیاہ آسمان پر بھی صاف نظر آتے بادلوں کو مسکرا کر دیکھا، جیسے ان کا شکریہ کرنا چاہ رہی ہو۔ جمعے کے دن وہ ہمیشہ جلدی آ جاتا تھا، لیکن آج وہ ڈنر سے کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ صبح اس نے جانا تھا اور رائما نے دماغ میں بہت سے سوال تھے۔ کھانا لگا کر وہ وحاج کو بلانے گئی تو وہ بیڈ پر کپڑے رکھ رہا تھا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ کیا چیز پیک کرنی ہے، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کو کام کرتا دیکھ کے وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں، پیکنگ تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، وہ کپڑوں کی تہہ لگاتا کہہ رہا تھا۔ پھر اس کو سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میں نے کھانا لگا دیا ہے، بلانے آئی تھی۔ وہ اپنے کھڑے ہونے کی وضاحت دینے لگی۔ وہاں سر ہلاتا سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ آج آپ جب تک اپنے ٹور پہ ہیں تب تک میں ماما کی طرف رہ لوں۔ وہ خوش تھی اب وہ ماما کی طرف رہے گی، لیکن جن نظروں سے وحاج نے دیکھا تھا رائما کا نوالا اٹک گیا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی محترمہ، آپ یہیں گھر پر رہیں گی، سنجیدہ انداز میں کہا گیا۔ رائما کا رنگ فق ہوا۔ یہاں اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں؟ حیرانگی تھی، جیسے وہ بیویاں رہتی ہیں جن کے شوہر باہر جاتے ہیں۔ وہ سلاد کھاتا مطمئن تھا۔ ویسے وحاج ایسے کوئی ریسٹرکشن نہ لگائیں پلیز، میں ماما کی طرف چلی جاتی ہوں نا۔ وہ ملتجی تھی۔ آئی تھنک میں 2 دفعہ ایک ہی بات سنجیدہ انداز میں کہہ چکا ہوں، سو نو مور آرگیومنٹ۔ کسی کرسی پیچھے دھکیلتا وہ اس کو نظر بھر کر دیکھتا چلا گیا۔ پیچھے بیٹھی رائما کو اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ گہری ہوتی جا رہی تھی، اور اس طرح رائما کی افسردگی پہ وہ جب صوفے پہ لیٹی لیٹی تھک گئی تو اٹھ بیٹھی۔ نیند تو نہیں آ رہی تھی، دماغ میں مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ رائما نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے پیکنگ کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل یا غبارگی بھر آیا، نہ جانے کیسے ضبط کیے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر گزری تو رائما نے وحاج کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ اگر سو نہیں رہی تو کافی بنا دو۔ وہ ریلیکس انداز میں صوفے سے بیٹھتا گویا ہوتا۔ رائما نے اس کو گہری نظروں سے دیکھا، لیکن وہ متوجہ نہیں تھا۔ جب وہ واپس آئی تو وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ وحاج کمرے میں بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کی سر پر ہی کھڑی رہی۔ وحاج ذرا سوچے، میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ اب روحانی ہونے لگی۔ تمہارا دماغ تو ابھی تک اسی بات پر اٹکا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا بولا۔ ظاہر ہے میں ٹینشن میں ہوں، مجھ سے نہیں اکیلے رہا جائے گا۔ اب کی بار وہ تیز لہجے میں بولی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر ہی رہو۔ بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ اب کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ کیوں، ماما کی طرف رہنے میں کیا حرج ہے؟ کمر پر ہاتھ ٹکا کے دوسرا ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا گیا۔ یقیناً وہ اس کے ضبط کی انتہا تھی۔ وحاج نے بڑے غور سے اس کے انداز کو دیکھا اور مگ سائڈ پر رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نہیں کہتی کہ ماما کی طرف جانے کا شوق ہے، آئیبرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ دیکھو رائما، ایک بات تو طے ہے کہ آپ کہیں نہیں جا رہی، آپ کو یہیں پہ رہنا چاہیے۔ میں گھر پر موجود ہوں یا نہیں، اپنی وائف کے لیے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اور میرے لیے میرا گھر ہی بس سیف ہے۔ تم گھر پر اپنی دوستیں بہن بھائیوں کو بلاؤ، نو پرابلم، بٹ آپ گھر پر سے باہر ایک رات کے لیے بھی اسٹے نہیں کریں گی۔ دن کی روشنی میں جانا ہے تو جائیں، لیکن شام سے پہلے گھر واپس آئیں۔ امید ہے اب تم بہتر سمجھ گئی ہوگی۔ فائن، یا کوئی اور وضاحت چاہیے؟ ٹھنڈے میٹھے لہجے میں وہ سنجیدہ نظروں کے ساتھ اس کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ رائما نے ایک قدم پیچھے کو لیا اور آنکھیں میں زبردستی کے آنسو کو چھپک کر پیچھے دھکیلتی ہاں میں سر ہلاتی وہ باہر نکل گئی۔ وحاج کو افسوس ہوا اس کے رویے پہ، لیکن وہ جو بھی کر رہا تھا اس کے تحفظ کے لیے ہی کر رہا تھا۔
اگلی صبح بڑی اداس سی شروع ہوئی تھی۔ آج تو باہر لان کی چڑیاں بھی خاموش تھیں، وہ آج بھی روٹین سے پہلے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گیا تھا۔ رائما سارا دن کاموں میں لگی رہی، لیکن دھیان سارا اس کی طرف ہی تھا جو لنچ کرنے بھی نہیں آیا تھا۔ اپنی فلائٹ سے 1 گھنٹے پہلے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچن میں اس کی اپنی پسندیدہ جگہ پر کھڑی چائے پی رہی تھی۔ برآمدے کی دوسری طرف طرح طرح کی سبزیاں تھیں جو مانی نے لگائی تھیں اور ہفتے میں 2-3 بار آ کر دیکھ جاتا تھا۔ وہ گھر آنے کے بعد سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر وہ کمرے میں ہی رہا۔ تیار ہو کر جب باہر نکلا، وہ وہیں کھڑی گردن گھما اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا بیگ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ اس نے دونوں بیگ صوفے کی طرف رکھے اور ڈرائیور کو آواز دے کر انہیں گاڑی میں رکھنے کو کہا، اور پھر جب اس نے اپنے قدم کچن کی طرف کیے تو رائما نے رفتاری سے کہ اپنی گردن کی آریوں کی طرف موڑ لی۔ اس نے قریب آ کر رک گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ رائما نے اس کے بولنے کا انتظار کرتے رہی۔ وہ کئی لمحے خاموش رہا۔ رائما کو اس کی خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ بولا تھا، وہ کہ رائما میں اب نکلتا ہوں۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، یا شاید رائما کو لگا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹائم ہو گیا؟ خود بھی نارمل لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، رائما مجھے تم سے تفصیلاً بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، رائما نے کہا۔ وہ اب پلٹ کر باہر کی جانب آگے چلنے لگا۔ رائما بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ میں نے آل ٹائم کے لیے ڈرائیور رکھ دیا ہے، چوکیدار 24 گھنٹے گیٹ پر ہوگا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں نے پیسے جمع کروا دیے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہو ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، اور جہاں بھی جاؤ جلدی واپس آ جانا۔ رات کو واپس گھر ہی آنا ہے۔ اس نے خوش لہجے میں اس کی ساری ہدایت کی۔ رائما کو اس کا لہجہ بڑا برا لگ رہا تھا۔ شاید پچھلے کچھ دنوں سے اس کی التفات کی عادی ہو گئی تھی۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، رائما نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، اب بھی کچھ باقی تھا؟ تمہارا موبائل کدھر ہے؟ وحید نے پوچھا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے موبائل اس سے لے لیا اور اس میں ایک نمبر سیو کر دیا۔ یہ نمبر ہے جس پر تم کبھی کسی بھی ایمرجنسی یا پھر مصیبت کے وقت کال کر سکتی ہو۔ فائن۔ موبائل دوبارہ اس کو دیتے ہوئے اس نے کہا۔ رائما نے کچھ کہے بغیر سر ہلا دیا۔ ڈرائیور سامان گاڑی میں لگ چکا تھا۔ اس نے قدم باہر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کے پیچھے باہر تک نہیں گئی۔ لاؤنج کی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسی طرف اسے دیکھ رہی تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ کچھ لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر ہولے سے مسکرایا۔ اپنا خیال رکھنا، نرمی سے کہہ کر تیزی سے دروازہ کراس کر گیا۔ آپ بھی اللہ کی امان میں، وہ زیر لب ہی کہہ سکی تھی۔ آنسو بہنے کو بے تاب تھے۔ 2 ماہ اس کو اس گھر میں اکیلا رہنا تھا۔ وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ بہت مشکل تھا اس کے بغیر رہنا۔ وہ ساری شام اور اگلی ساری رات آنسو بہاتی رہی۔ زبان اس سے ہم کلام ہونے کے لیے الفاظ وہ ساری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ یہاں کیوں ہے، کس حیثیت سے۔ بس نام نہاد بیوی کی حیثیت ہے۔ وہ جانتی تھی آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی، اپنے دل کے ان سارے زخموں پہ رونا چاہتی تھی جن پہ وہ ہمیشہ صبر کرتی رہی تھی۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس کو ایسی سزا دی جا رہی تھی؟ اور اگر یہ سزا نہیں تھی تو آزمائش بڑی کڑی تھی۔ پہلے ہفتے تو اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ اکیلی اور تنہا رہنا چاہتی تھی۔ پھر جب شمائلہ کو پتہ چلا تو جمعے والے دن آ جاتی، کیونکہ ہفتہ اتوار بچوں کی چھٹی ہوتی تھی، اور اس کے پاس رہتی، پھر چلی جاتی بھی۔ کچھ عرصے عائشہ بھی آ کر رہی تھی، اور علی بھی۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا، مگر اس 1 مہینے میں ایک بات ہوئی، وحید نے ایک بار بھی رائما کو فون نہیں کیا۔ وہ صحیح معنوں میں اس کی آواز سننے کو ترس گئی تھی۔ 1-2 دفعہ خود ڈھیٹ بن کر کال کی تو وہ اٹھاتا نہیں تھا اور خود کال کرتا نہیں تھا۔ عجیب عادت تھی اس کی، صرف رائما کو ہی ٹارچر کرنا۔ ابھی انہی دنوں اس کے بھائی ذیشان کی بات ایک جگہ شروع ہوئی۔ وہ اور ماما کو اس کے 2 بار فون کر کے کہہ رہی تھی کہ ذیشان کے لیے رشتہ ڈن کرنا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے، پر وہ ہمیشہ کہہ دیتی، وہاں کا فون آئے گا تو اس سے پوچھ کر بتاؤں گی، میں اس سے پوچھے بغیر نہیں آؤں گی، اس لیے انتظار کریں، اور ماما خاموش ہو جاتی۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہتی؟ ایک دن تنگ آ کر انہوں نے رائما سے بحث شروع کر دی۔ دیکھو رائما، نہ وہاں سے تم سے بات کرنی ہے، نہ تم نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اس لیے اچھا ہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایسے ہی چلو۔ نازیہ بیگم نے کہا۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ رائما نے کہا۔ تو پھر میں کیا کہوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ذیشان کینیڈا جانے سے پہلے اس کی منگنی تو ضرور کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا ویزا 1-1.5 ماہ میں آ جائے گا، اور ویزا آتے ہی وہ سیٹ کنفرم کروا لے گا، زرینہ نے کہا۔ ماما جان میں کیا کروں پھر؟ رائما اکتا گئی تھی۔ لو، تم نے ایسے پوچھ رہی ہو جیسے ہر کام مجھ سے ہی پوچھ کر کرتی ہو۔ بیٹا کرنا کیا ہے؟ اس کو فون کرو اور بتا دو کہ تم جا رہی ہو ہمارے ساتھ۔ ماں کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے؟ نازیہ نے لمبی بحث شروع کر دی تو رائما ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اصل میں ماما بات یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے میری وہاں سے بات نہیں ہوئی۔ رائما نے پورا سچ بولنے کے بجائے آدھا سچ بولا تھا۔ کیا مطلب رائما؟ تم لوگ ناراض ہو کیا؟ تم لوگوں میں کوئی غلط بات
ہوئی ہے یا وہ ٹھیک تو ہے نا وہاں پر؟ مجھے سچ سچ بات اصل بات بتاؤ۔ نازیہ نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ او ہو ماما، وہ وہاں پہ کام کے سلسلے میں گیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر ہر روز مجھ سے باتیں کرے۔ وہ زیادہ مصروف ہو گیا ہے، اس لیے میں کال نہیں کرتی۔ میری کال پہ وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں وہ مجھے کیوں کال نہیں کرے گا؟ اگر وہ مصروف نہ ہوتا تو ضرور کال کرتا، آخر بیوی ہوں اس کی، وہ کیوں نہیں مجھ سے بات کرے گا؟ اور یہ بھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے وہاں پر۔ رحمہ نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں تقریر کر ڈالی۔ سچ بتاؤں تو مجھے اس کی ہر دم فکر لگی رہتی ہے۔ خدا میرے بیٹے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ نازیہ نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ رحمہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ویسے تم اس کو میسج ہی کر دو، میسج تو پڑھ ہی لے گا نا۔ وہ پھر وہی آ گئی تھی۔ رحمہ نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ میرے میسج کا رپلائی بھی نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے اس کو میسج کرنے کا۔ اس کا دل کرتا ہے تو خود کر لے، ہمیشہ میں ہی اس کو یاد کراؤں، اس کو باور کراؤں کہ مجھے اس کی پرواہ ہے۔ وہ میرا حال تک نہ پوچھے۔ رحمہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ دوسری طرف رحمہ کو ماما کا کہہ کر سنائی دیا تھا۔ اچھا غصہ مت کرو، فارغ ہوگا تو پوچھ لے گا تمہارا حل، واپس تمہارے پاس ہی آنا ہے اس کو۔ خیر میں ماں ہوں، اس کی کال کر کے پوچھ لیتی ہوں اس سے، میری کال تو اٹینڈ کر ہی لے گا نا۔ کہا تو اب کی بار رحمہ ہنسی تھی۔ چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، پھر مجھے بھی بتا دینا۔ اللہ حافظ۔ رحمہ نے فون بند کر دیا، مگر اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کاش وہ ماما کی کال اٹینڈ کر لے۔ دل میں شدت سے دعا نکلی تھی۔ دن تھا اور شام تک شمیلہ آپا نے آنا تھا تو رحمہ انہیں کاموں میں مصروف تھی۔ جب دن میں ماما کی کال لگی تھی وہ کہہ رہی تھی رحمہ ہم آ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے؟ نازیہ نے کہا کیا مطلب میں تیار ہو جاؤں؟ آپ نے وہاں سے بات کی؟ رحمہ نے پوچھا۔ ہاں میری اس سے بات ہوئی تھی، نازیہ نے بتایا۔ رحمہ کا سانس رک گیا۔ کیسا ہے وہ؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا مصروف ہوا، کہہ رہا تھا کہ تمہیں کہیں پر بھی جانے کی پرمیشن دے کر آیا تھا۔ بس اس نے اتنا کہا تھا کہ رات کو گھر پر رہنا ہے، تم نے ہمیں پتہ نہیں کیوں اتنی دیر لٹکائے رکھا۔ وہ خفا ہوتی ہوئی کہہ رہی تھی آپ لوگ کب تک پہنچیں گے؟ رحمہ نے بات بدل دی۔ بس 1 گھنٹے تک۔ نازیہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں فون رکھتی ہوں۔ رحمہ نے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بس مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، باقی سب سے بات کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے۔ اس نے اپنا موبائل پکڑا اور میسج ٹائپ کیا۔ سم ٹائم یو ریئلی ہرٹ می، اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ ذیشان کی بات پکی ہو گئی تھی۔ زرینہ نے وہاں سے دوبارہ بات کی تھی اور اس کی واپسی کا پوچھ کر منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی اس کے آنے کے 1 ہفتے بعد۔ وہاج کہہ کر تو 1 مہینے کا گیا تھا، لیکن اب 1.5 مہینہ ہو چکا تھا اور اس کی اگر کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رحمہ تقریباً ساری رات جاگتی رہی ہو، نہ کوئی مووی نہ ڈرامہ دیکھتی رہتی، اور صبح فجر کے وقت نماز پڑھ کر سو جاتی، اور گھر کے اندر ساری لائٹس آف کر دیتی اور گھر کے باہر کی ساری لائٹیں آن کر دیتی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ نومبر کا مڈ تھا، ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ رحمہ نے سینسز رات کے اندھیرے میں زیادہ اچھی طرح چلتے تھے۔ اس رات اپنے لڑکپن کا ایک واقعہ یاد کر کے ہنس رہی تھی۔ تقریباً وہ 18-19 سال کی ہوگی، مگر گھر میں بڑے ہونے کے ناطے وہ بہت ذمہ دار تھی۔ اس کے پاپا اپنی نوکری کے سلسلے میں شہر یا ملک سے باہر ہوتے تھے، یہی وجہ تھی کہ پاپا نے اس کو گھر کی حفاظت کے تمام تدبیریں سکھائی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک لیڈیز پسٹل بھی لے کر دیا تھا، اس کا نشانہ بہت اچھا تھا، جس کی ٹریننگ اس کو اپنے اسکول سے ہی لی تھی۔ وہ باہر کا موسم تھا، پاپا کام کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے۔ پاپا کو گورنمنٹ کی طرف سے تب کارڈ ملا ہوا تھا۔ وہ ان دنوں اتفاقاً گارڈ بیمار تھا، وہ رات کی ڈیوٹی نہیں دیتا تھا بلکہ سر شام اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ 2 بجے کے قریب جب رحمہ اپنی اکنامکس کی اسائنمنٹ بنا کر فارغ ہوئی تو اس کے باہر کسی قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ رحمہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے، اس نے چاپ کی آواز پر کان لگایا اور کھڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بچپن سے بہت بہادر تھی، ایسے کاموں میں بالکل نہیں ڈرتی تھی، اور اس وقت اس کے پاس ہاتھ میں اس کا پسٹل بھی تھا۔ قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے کی لائٹ تو پہلے ہی آف کر چکی تھی۔ اس نے ہلکے سے کھڑکی کھول کر پسٹل باہر نکالا۔ اس کو ایک خیالہ نظر آیا، پسٹل پہلے ہی لوڈ تھی۔ اس نے فائر کر دیا۔ فائر کی آواز بہت دیر تک گونجتی رہی اور اس کو عصمت اللہ گارڈ کی آواز آئی۔ وہ کتا پکڑے دوڑا آ رہا تھا۔ ارے رحمہ بی بی، وہ ہم ہے، گولی مت چلاؤ، وہ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا۔ او خدایا عصمت اللہ، تم 2 بجے یہاں کیا کر رہے ہو؟ رحمہ نے پوری کھڑکی کھول دی اور اب غصے سے اس کے اوپر برس رہی تھی۔ بی بی جی میں نے ٹونی کو نہیں تھا کھولا نہیں تھا تو کھولنے آیا تھا۔ عصمت اللہ وضاحت دے رہا تھا۔ ماما اور ذیشان بھی اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ ذیشان ابھی چھوٹا تھا۔ ارے رحمہ یہ آدھی رات کو تم کیا ہو گیا ہے؟ ماما پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔
ہونا کیا تھا ماما، یہ بیوقوف شخص جو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ پھر رائما نے سارا قصہ سنا دیا۔ رائما کو اس غصے کی وجہ سے خاندان میں بڑی شہرت ملی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اگر ایسا کچھ ہو، اگر کوئی گھر میں گھس آئے تو پھر اس نے سائڈ ٹیبل میں پڑے ہوئے پسٹل کو دیکھا اور کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر ان 1 ڈیڑھ ماہ میں ایک چیز کی بہت خواہش تھی کہ کوئی اس کو کڈنیپ کر لے اور وہ باہر بھی بالکل بھی آگے سے کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ پھر وہاں کو پتہ چلے گا کہ کیری عورت کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ سوچتی لیکن کچھ خواہشیں ہی رہتی ہیں، حقیقت نہیں بنتی۔ دفعتاً اس کے موبائل بجا، اس نے ٹائم دیکھا 12 بجے تھے۔ علینا کا فون تھا۔ ہیلو ہائی کے بعد علینا نے پوچھا، اور سنا تمہارے بھائی جان کا فون آتا رہتا ہے ہوگا؟ نہیں، ہماری بات نہیں ہوتی۔ وہ جھوٹ بول بول کر تنگ آ گئی تھی۔ اس نے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ تم لوگوں کی باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ وہ جب یہاں تھا تو تب کون سی ہوتی تھی جو اب وہ نہیں ہے تو ہوگی؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ علینا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا ہے مجھے کوئی اغوا کر لے، پھر اس کو پتہ چلے اکیلی عورت کو گھر نہیں چھوڑتے، یا پھر ہر بار اپنی بات منواتے۔ علینا تو نہیں جانتی میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ ان مہینوں میں ہم ایک دوسرے کو نہیں بلاتے۔ اس نے آج تک مجھ سے کبھی خود سے بات نہیں کی، ہنس کے بات کرنا تو دور کی بات، ڈھنگ سے بات نہیں کی کبھی۔ وہ بے حد دل گفتہ لگ رہی تھی۔ علینا دم سادہ اس کی بات سنتی، اب کچھ بات سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر میں اپنی پوری لائف کو دیکھتی ہوں، مجھے کہاں مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جو مجھے ایسی سزا مل رہی ہے، پر اتنی بڑی غلطی تو کہیں نہیں ہوئی، یا شاید واقعی انجان میں مجھ سے کچھ ہو چکا ہے جو ایسی سزا۔ میں نے کبھی لڑکوں سے دوستیاں نہیں کی، کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ رنجیدگی سے کہتی چلی گئی۔ 6 ماہ گزر گئے ہیں رائما، پر تمہاری بہادری کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا۔ کیا تمہارے ماما پاپا کو تمہاری فیملی کو پتہ ہے؟ علینا دوستی ساری بات سمجھ گئی تھی اور اب رائما کے لیے بے حد دکھی تھی۔ نہیں، تم پہلی ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کر رہی ہوں، پلیز کسی کو مت بتانا، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ رائما نے کہا، کس وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے؟ کیا اس کی لائف میں کوئی اور بھی ہے؟ علینا ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر پتہ نہیں۔ رائما نے اپنے دل کے وہم اپنے تک ہی رکھے۔ یا اللہ، تجھے اپنی فیملی کو بتانا چاہیے۔ نہ کچھ سوچ کر وہی، نہیں، میں اپنی فیملی کو کبھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنی فیملی کو کچھ بتایا یا پھر کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو مجھے فارغ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور اصل بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے الگ ہو۔ پہلے تو میں مصلحت کے پیش نظر خاموش رہی، لیکن اب جب میں اس کو جان رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ قصہ ایسا ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آخر پتہ تو چلے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اور پھر وہ 2 ماہ کے لیے گیا ہے اور میری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے، اگر اس سے الگ ہو کر میرا کیا بنے گا؟ سوچ کر بولتی رائما نے آخری بات دھیمی آواز میں کی، جیسے خود سے ہی شرمندہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تمہاری بات، علینا نے شوخ انداز میں کہا۔ بات ہی یہ ہے کہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی، وہ تیزی سے کہہ گئی۔ دوسری طرف علینا کا کہنا گونجا تھا، بات ہی ساری یہ ہے، بیویاں محبت کے نام پر شوکر بھی قبول کر لیتی ہیں، اور مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس شخص پر۔ شکل سے بڑا شریف لگتا ہے، اور ویسے دیکھو میری دوست کی زندگی خراب کی ہوئی ہے۔ مردوں کو تو بس عورت کی محبت سے مطلب ہوتا ہے، خود وہ کچھ بھی کرے کوئی پرواہ نہیں۔ علینا کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ واقعی ہی شریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو میری محبت پہ بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ رائما نے وہاج کی سائڈ لی اور پھر وہ اپنا مذاق اڑایا تھا شاید۔ لو جی، اس کی ہی ہمیشہ سائڈ لینا۔ ہاں، سچ تو یہی ہے، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں میں۔ دیکھو، شوہر کو بیوی پسند ہو یا نہ ہو، وہ بیوی سے اپنی ساری حسرتیں پوری کر لیتا ہے، مگر میرا شوہر اتنا شریف ہے کہ آج اس نے کوئی حق نہیں مانگا۔ رائما نے کہا، سلوٹ ہے بھائی، آپ کو بہت عظیم ہیں آپ۔ بے وقوف لڑکی۔ علینا چڑھ گئی، وہ سنجیدہ گفتگو سے نکل کر اب ہنسی مذاق میں آ گئی تھی، اس لیے میں کبھی بھی کہوں کہ پھر ابھی تک موٹی کیوں نہیں ہوئی؟ علینا تھوڑی شوق ہوئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ بھی اور مت کہنا، بدتمیز۔ رائما نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں جی، جس کے گھر میں اتنی شریف ہستی رہتی ہو وہ دوسرے تو اسے بدتمیز لگیں گے نا؟ علینا نے تنزن کہا، پھر تمہاری لائف اتنی ٹف ہو گئی ہے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میرا کبھی کبھی وہ گانا گانے کو جی چاہتا ہے۔ رائما نے کہا، کون سا؟ دل کے ارماں آنسوؤں کے سنگ بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ رائما کے گانے کے سر لگائے، واہ واہ، کیا بات ہے یار، تم اتنی اچھا گا لیتی ہو نا؟ علینا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، اور پھر بھی ان دی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ وہاج بہت ہی زیادہ پتھر دل ہے۔ علینا نے کہا تو رائما لب بھیجتی گئی، وہ تلخی 1 ڈیڑھ مہینے نے دان کی تھی، اور اپنے اور اس کے بیچ کم ہوتے فاصلے بھی بھول گئی۔ پھر بھی دل چھوٹا مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علینا نے اس کی خاموشی محسوس کر کے کہا، انشاءاللہ تم یہ بات کسی سے مت کرنا، اور میں نہیں چاہتی کوئی وہاج کے بارے میں الٹا سیدھا کہے۔ رائما نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی کسی سے نہیں۔ علینا نے تسلی دی تو وہیں پھر تھوڑی دیر بعد رائما نے فون بند کر دیا۔ اس کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تھا، کسی دوست سے بات شیئر کر لینا اچھا ہوتا ہے اگر دوست مخلص ہو تو۔ نومبر کا وسط چل رہا تھا اور ایبٹ آباد میں
راتیں بے حد سرد تھیں، سر شامی ہر چیز دھند میں لپٹ چکی تھی۔ رائما سارے گھر کی لائٹس آف کرتی اور باہر کی سارے آن کرتی۔ کافی کا وقت تھا، میں اپنے روم میں چلی گئی۔ وہاں آج کے لیے کافی بنا کر اس کو بھی کافی کی چسکا لگ گیا تھا۔ وہاں کی یاد آتی، اس کے دل اداس ہوا۔ 1 ماہ اور 20 دن ہو چکے تھے۔ اب تو دل کو عجیب دھڑکا سا لگا رہتا، نہ جانے کون سا ٹور تھا جو ختم ہونے پر نہیں آ رہا تھا۔ اور روز نیوز دیکھتی تھی، کہیں کسی گورنمنٹ آفیشیل کے ٹور کا پتہ چلے، لیکن ایسی کوئی خبر نہیں ملتی تھی۔ وہ سرچ کر کے تھک گئی تھی، لیکن جو 2-3 گورنمنٹ کے دورے تھے وہ تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ ساری سوچوں کے سر سے جھٹکتی وہ لیپ ٹاپ پر نیٹ فلکس آن کرنے لگی۔ وہ اسٹرینجرز تھنگ کا 3را سیزن دیکھ رہی تھی اور اس کا ارادہ سیزن ختم کرنے کا تھا۔ کچھ دیر گزری، اس کو واش روم جانا پڑا تو ڈرامہ پاز کرتی اٹھی۔ عادت کے مطابق واپس آ کر کمرے کے پردے ہٹا کر دیکھا، باہر جھانکا اور پلٹنے لگی۔ جب اس کو قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ شاید میں کل پچھلا واقعہ یاد کر رہی تھی، اس لیے احساس ہو رہا ہے، میں نے سوچا، مگر اس قدر خاموشی میں قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گارڈ کو کال ملائی۔ جی بی بی جی۔ گارڈ حیران ہوتا بولا، مجھے اپنے کمرے کے پاس لان کے سائڈ پہ کسی نے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ رائما نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں بی بی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جاگ رہا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ گارڈ کے کہنے پر وہ مطمئن ہوتی کال بند کر گئی، مگر اس کی کھڑکی کے پاس جا کر کان لگایا اور غور سے سننے لگی، لیکن باہر گہرا سناٹا تھا۔ اگلے 2 دن وہ چاروں دوستوں گروپ میں گپ شپ کر رہی تھی۔ کل کی طرح آج بھی گہری خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں رائما کو پہلے اپنے کمرے کے باہر کی لائٹ بند ہوتی محسوس ہوا، پھر وہ واضح قدموں کی آواز۔ رائما نے پہلے وہم جانا، لیکن پھر موبائل رکھتی وہ غور سے کھڑکی کے پاس جا کر کان لگا کر محسوس کرنے لگی۔ رات کا سناٹا ہنوز تھا، بیچ بیچ میں ابھرتی ہلکے قدموں کی آواز۔ ایک بار پھر اس نے گارڈ کو کال کی، بلکہ اب وہ خود چاہتی تھی کہ وہ جو بھی ہے سامنے آیا۔ ترچھے رخ پر کھڑی وہ باہر ہوتی ہلچل پر غور و فکر کر رہی تھی، اور بہت جلد رائما نے ایک سایہ دریافت کر لیا۔ اس کا حلق اچھل کر باہر آ گیا تھا۔ وہ گارڈ کا سایہ ہرگز نہیں تھا، وہ جو کوئی بھی تھا بڑے مزے سے چلتا ہوا آگے کو آ رہا تھا۔ اب کی بار رائما نے گارڈ کو کال لگانے کے بجائے عائشہ سے منگوایا ہوا پسٹل ہاتھ میں تھاما اور کھڑکی کو ہلکا سا کھول کر پسٹل کو سائے کے رخ پر کیا اور فائر کر دیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ ایک شعلہ سا باہر کو لپکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ نظروں میں وحشت ابھری تھی اور پسٹل ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گیا تھا۔ آگے سے برق رفتاری سے جوابی کارروائی ہوئی تھی، اور لمحوں میں رائما کی دنیا ہی ہل گئی تھی۔ کپ کو پاتے ہاتھوں سے اس نے کھڑکی کے پٹ بند کیے، ساری تیزی تراری رفو چکر ہو گئی تھی۔ سینے پہ ہاتھ رکھے وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، تبھی کھڑکی کے پٹ زوردار طریقے سے پیٹا گیا تھا۔ رائما اچھل کر دور ہوئی۔ باہر سے گارڈ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، میڈم جی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو گولی کیوں چلائی ہے؟ وہ کھڑکی بجاتا پوچھ رہا تھا۔ رائما کی ساری وحشت دور ہوئی اور غصہ اٹھ کر آیا، جھٹ سے کھڑکی کھولی۔ تم کہاں سوئے پڑے تھے؟ گھر میں کوئی بھی داخل ہو جائے، لیکن تم بس اپنے کیبن میں رہنا۔ کون تھا وہ؟ سخت لہجے میں بول رہی تھی، لیکن اندر سے ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ میڈم جی ہم کو رات کو بخار تھا، تو ڈرائیور ہماری جگہ جاگ رہا تھا، ابھی وہ اس طرف کی بتی بند کرنے آ رہا تھا، آپ نے فائر کر دیا۔ وہ سمجھا کوئی باہر کا بندہ ہے تو جوابی کارروائی کر دی۔ گارڈ سخت بھکلایا ہوا بتا رہا تھا۔ رائما نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور پیچھے سر جھکا کر کھڑے ڈرائیور کو دیکھا۔ آ جانے دو، آج کو بتاتی ہوں اس کو سب، اسے سے کہتی وہ کھڑکی بند کر گئی اور بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ وہ خود کو کوسنے لگی، اگر وہاج کو پتہ چلا تو بس مجھے ہی سنائے گا۔ رائما بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، آنکھیں نم سی تھیں۔ اپنے 23 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو اتنا زیادہ خوف آیا تھا۔ گولی کا خود پر چلنا کوئی نارمل بات تو نہیں تھی، وہ ابھی تک سوچ کر لرز رہی تھی، اور اگر اسے لگ جاتی تو اف، اس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ ایبٹ کے موسم میں ایک دم شدت اختیار کی تھی، اور ہر وقت چھائی بادل اب برسنے کو تیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی تھی، اور رائما نے کپڑے دھو کر باہر لان میں پھیلائے ہوئے تھے۔ زوردار بادلوں کی آواز پر وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور کپڑے اتار کر اندر لے آئی، مگر اندر آتے تب وہ بھیگ چکی تھی۔ بھیگے کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ اوپر والے پورشن میں جا کر کپڑوں وہاں صوفے پر پھیلانے لگی۔ اس کے بعد بھی اس نے دھیان نہ دیا، بلکہ دوسرے کام کرتی رہی، اور پھر رات کو جب اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اس کو احساس ہوا کہ وہ گرم ہو رہی ہے۔ اس کو بار بار چھینکیں بھی آ رہی تھیں، اس سے غلطی ہو چکی تھی، اور اب یہ سب بھگتنا تھا۔ اگلی صبح اٹھی تو بخار میں تپ رہی تھی، سارا جسم اکڑا اکڑا لگ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر ناشتہ بھی بنا لے۔ سستی اور تکلیف میں وہ ویسے ہی بے سدھ پڑی رہی، غنودگی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کیا ہوا۔ ہلکی سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہو چکی تھی۔
رات تک وہ بخار کے ساتھ ساتھ شدید تنہائی کا شکار ہو کر رونے والی ہو گئی تھی۔ ماما لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہاں اس کی پھپھو آئی ہوئی تھی، انہیں بتا کر پریشان ہی کرنا تھا۔ یہی سب سوچ کر اس نے شمائلہ کو فون ملایا، اس سے پہلے کہ رائمہ اپنی طبیعت کو بتاتی ہے۔ شمائلہ نے اس کو اپنی پریشانی بتانے لگی۔ اچھا ہوا تم نے کال کر لی، میں تمہیں کال کرنے ہی والی تھی، نفیس تنگ کر رہا تھا۔ شمائلہ نے کہا اس کی طبیعت کو ٹھیک ہے نا؟ رائمہ نے پوچھا۔ کل نہیں، کل اسکول میں سر پھڑوا کر آ گیا تھا، شمائلہ نے دکھی انداز میں کہا۔ کیسے آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رائمہ شاکڈ سا بولی۔ بس گیم پیریڈ میں ہارڈ بال لگ گئی تھی۔ اللہ آپا زیادہ سیویئر انجری تو نہیں ہے نا؟ رائمہ مزید روحان سی ہوئی۔ 60 اسٹچز لگے ہیں، ساتھ بخار بھی اتنا ہو گیا، تنگ کر کے رکھ دیا ہے اس نے مجھے۔ شمائلہ اس کی حرکتوں کے بارے میں بتانے لگی۔ اتنے زیادہ اسٹچز کاش میں آ سکتی، لیکن مجھے خود بخار نے جکڑا ہوا ہے۔ وہ اداسی سے کہنے لگی۔ ہاں تمہاری آواز سے بھی لگ رہا ہے۔ تم اپنا خیال رکھو، وہ حاج آئے گا تب لگانا چکر۔ وہ اس کو مزید اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔